الحمدللہ ایسے پورا دکھائی دے رہا ہے. والصلاة والسلام على حبیبک المصطفیٰ وعلى آلہ وصحابہ ومن والا ومن سار على دربہ واتبع ہداه وبعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم واجب الاحترام موقر علماء کرام، معزز معاف طلبہ اعظام، آج کی یہ محفل نور، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم ذات، ایک عظیم شخصیت جسے دنیا غوث الاغواث، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، شہباز لامکاری، حضور سیدنا شیخ محی الدین غوث اعظم عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. انہی کے نام کی اور انہی کے نسبت کی یہ آج محفل ہے، اور ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس بابرکت محفل میں حاضر بھی ہیں اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں. چونکہ یہ محفل ایسی ہے کہ جس میں ہمارے طلبہ اعظام اور ساتھ ساتھ مدرسہ اعلیٰ کے اساتذہ کرام اور ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب قبلہ اور دیگر حفاظ کرام اس مجلس میں حاضر ہیں. تو چونکہ تقریریں تو بہت ہوتی ہے اور مجلسوں میں تقریر کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ ایک اپنا ہوتا ہے، اور آج کی محفل میں چونکہ انہیں ہمیں نہیں سنانا ہے، یہ سب جانتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس انداز کی گفتگو ہو کہ ہمارے طلبہ کے لیے بالخصوص یہ فائدہ مند ہو. آپ کے لیے یہ محفل پاک ایک ایسا اصول بن جائے جس کو اپنا کر، جس کو اپنے طرز عمل میں ڈھال کر اور اس خطوط پر اپنی زندگی کی راہیں ہموار کر کے آنے والی جو زندگی ہے، جو آپ کا اور ہمارا مستقبل ہے، اسے ہم بہتر بنا سکیں. تو اسی نظریے سے آپ اس محفل پاک میں تقریر سنیں گے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مفید باتیں ہی آپ تک پہنچاؤں. آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے پیش کر ہم سب مل کر پیارے آقا، رحمت والے آقا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید سرورا سرور لالا رفا، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم منبع علم والحلم والحکم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
माँ हमा मुहताज को हाजत रवा अलमदद या गौस आज़म की ज़मा। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत ने जब गौस आज़म का दामन पकड़ा तो सारी ज़िंदगी गौस आज़म के दामन से वाबस्ता रहे। आप फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। वहाँ तक पहुँचे तो सही, तेरे तलवों की खाक में ही अल्लाह ने वो फैल रखी है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औलिया तो उनके तलवों तक पहुँचे तो फिर हम कहाँ पहुँचे। फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और जिनके सरों पे आपका साया आ जाए, जिनके सरों पर आपकी रहमत की बिरखा बरस जाए, तो फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब फिर जब अल्लाह नाज उठाता है तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यूं नहीं फरमाया, गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि मैं कई कई दिनों तक भूखा रहता, कई कई दिनों तक नफ्स कहता कि खा, लेकिन मैं नहीं खाता कि नफ्स मेरा रब तो नहीं है कि मैं उसकी बात मानूं। लेकिन जब रब की तरफ से निगाह आती है गौस ऐ अब्दुल कादिर जिलानी खा ले, तो फरमाते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, तेरा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, सुभान अल्लाह। तेरा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अब फिर जब जोश में आते हैं तो दूसरी जगह फरमाते हैं कि तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। अल्लाह याद है, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। सुभान अल्लाह। यम समंदर को कहा जाता है, यम का माना क्या होता है समंदर, साइल इसमें फाइल ढकने वाला। फरमाते मह तो ये चांद है, महे कामिल, जब 14वीं रात का जब चांद चमकता है ये एक महे कामिल होता है, ये मुकम्मल चांद होता है। फरमाते हैं कि तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तू अगर किसी को दे तो तेरी शान ये है कि तू किसी को जर्रा भी दे तो वो मुकम्मल चांद है। सुभान अल्लाह। फरमाते तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, अगर तू किसी को कतरा दे दे तो वो बहता हुआ समंदर है। ये फैज़ है गौसे आज़म का। और फरमाते हैं कि औलिया की जो मनकबत के आशार आपने समाप्त किए कि औलिया की शान क्या है, फरमाते हैं कि तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई वासिल है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। फरमाते हैं कि कोई वासिल है, अल्लाह अकबर, कोई वासिल है या फिर राही है या गौस, कोई वासिल है या फिर राही है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई वासिल है या सालिक है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, अल्लाह अली कर दी। फरमाया कि सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। कि ये गौसे आज़म अलैहि रहमतुल रिज़वान की शान है। याद रखें औलियाए किराम अपने आप में एक अज़मत रखते हैं। सूरह यूनुस की जो आयत मैंने तिलावत की है, मैंने पहले कहा था कि मैं तकरीर नहीं करूंगा, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। सूरह यूनुस के अंदर जो रब फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, अंदाज देखिए कितना निराला है। आप तलबा हैं,
ان میں بہت سارے طلبہ وہ بھی ہوں گے جو ہسٹری بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ جنرل کے طلبہ نہ بھی ہوں، لیکن آپ آئندہ ضرور پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ ہمارے علماء جانتے ہیں، میں نے پہلے کہیں کو نہیں بتانا ہے، الا یہ کسی امر خاص میں کسی کو متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اہم خبر دینی ہو کسی کو، اور ایسی اہم خبر کہ اس سے توجہ نہ ہٹے، انسان اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے ساری توجہ اپنی اسی جانب مبذول کر دے، اسی کے لیے لفظ انا کا عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کبھی اسٹیشن پہ سفر کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشن پہ جب کسی ٹرین کے آنے کا اعلان ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں کر دیا جاتا کہ فلاں ٹرین فلاں پلیٹ فارم پہ آ رہی، نہیں، سب سے پہلے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کرپیا دھیان دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ خبر سے بے خبر رہے اور ٹرین نکل جائے، آپ منزل مقصود سے پیچھے رہیں۔ تو جو بھی اہم خبر ہو اس کو دینے سے پہلے لوگوں کی پوری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی جاتی ہے۔ رب کا انداز دیکھیں، یہ بات کسی اور کی نہیں ہے، میرے دوست کی ہے، میرے مقربین کی ہے۔ فرماتا ہے رب الا ان اولیاء اللہ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ آنے والے دنوں میں کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ بے خوف ہے، ان کو نہ قیامت کا خوف ہے نہ ان کو کسی چیز کے جانے کا غم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے۔ اور یہ صفت کیوں ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہے اور تقوی کی صفت سے ہمیشہ متصف رہا کرتے ہیں۔ تقوی ان کی زندگی کا شعار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رب فرماتا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے جناب حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ آخر وہ کون ایسا اللہ کا مقرب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے اتنی عظمت بیان فرمائی اور جن کے تعلق سے انداز بھی اتنا نرالا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق حاضر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، توجہ ہے، ادھر توجہ رکھنا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب جو ہے ایک دامن رحمت کی تلاش میں ہوں گے، اب وہ دامن رحمت کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کا ہوگا۔ ایسے وقت میں رب تبارک و تعالی کچھ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں نور کا ممبر سجاؤ۔ اللہ اکبر، یہ رب کا حکم ہوگا فرشتوں کو، وہ نور کا ممبر سجاؤ۔ یہ نور کے ممبر جب سجائے جائیں گے جو جواہرات سے مرصع اور مرقع ہوں گے، پھر چند جماعت آئیں گی، ان سے رب فرمائے گا کہ اس ممبر پہ جلوہ گر ہو جاؤ، اس ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ جماعت اس نور کے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گی، جب بیٹھیں گی، اس وقت عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اولیاء بھی کہاں اٹھیں گے، کیا شان ہے ان کی۔ اللہ، انبیاء تو اولیاء ہیں، عام مومنین تو عام مومنین ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو کسی کو بھی دیکھتے امپریس ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اولیاء تو اولیاء، عام بندے تو عام بندے، بلکہ انبیاء بھی دیکھیں گے ان کی شانیں تو واہ کے الفاظ نکالیں گے، واہ کیا شان ہے ان خدمتگاروں کی، واہ کیا شان ہے ان مقربین بارگاہ کی۔ اور حضور فرماتے کہ یہ ان کی شان ہوگی کل قیامت کا دن، جو نفسی نفسی کا دن ہوگا، ایسے وقت میں ان کو یہ شان رب عطا فرمائے گا، اور رب کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے میرے محبوب بندو، اے نبیوں، اے مرسلین کی جماعت، سنو سنو، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی صدیق نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے لیے محبت کی ہے اور میرے لیے عداوت رکھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے، سنو غوث اعظم کا میں جملہ سنا دوں، آج ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، غوث اعظم کی زندگی سے سیکھے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، کیا؟ ہمارے یہاں دشمنی اور پنپتی ہے، کسی سے محبت رکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے۔
ہمارے یہاں کیا ہے، اگر ہمیں یا ہماری ذات کو یا ہمارے کسی مفاد کو اگر کسی سے ٹھیس پہنچ جائے تو ہم اس سے عداوت پالتے ہیں، اس سے بغض پالتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں. یا پھر اگر کسی سے ہمارا مفاد جڑا ہو، کسی سے ہمارا فائدہ جڑا ہو، کسی سے ہمارا منافع جڑا ہو، کسی سے ہمارا کوئی مفاد ہو تو ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں ابن محی الدین اربلی علیہ رحمۃ الرضوان نے جو اقوال غوث اعظم نقل فرمایا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فرماتے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے دل میں کسی کے لیے محبت پاتے ہو، اگر کسی بندے کی محبت تمہارے دل میں آ جاتی ہے یا پھر کسی بندے کے تعلق سے تمہارے دل میں کوئی دشمنی آ جاتی ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ کس انداز میں یہ پرکھو گے کہ یہ محبت یا پھر یہ عداوت کس غرض سے ہے، اس کا سبب کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کو تلاشنے کے لیے اس کو ترازو اس کا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسے تم قرآن و حدیث پہ پیش کرو. اللہ اکبر، توجہ ہے، اسے قرآن پہ پیش کرو، اسے حدیث رسول پہ پیش کرو. اگر تم یہ دیکھو کہ تمہاری یہ محبت اگر قرآن و حدیث اس کو صحیح بتاتی ہے، تمہاری یہ عداوت، تمہاری یہ دشمنی قرآن و حدیث اگر اس کو صحیح بتاتا ہے تو پھر تو تم یہ دوستی یا یہ عداوت جاری رکھو. لیکن قرآن و حدیث اگر اسے غلط بتاتا ہے تو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ تمہاری دوستی یا پھر یہ عداوت یہ کسی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ کسی غرض یا مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر ہے. اتنا عظیم جملہ غوث اعظم نے ساری دنیا کے لیے بیان فرمایا تاکہ کبھی بھی ہمارے دل میں کسی بھی مومن کے لیے محبت یا عداوت اپنی ذاتی خواہشات یا اپنی ذاتی غرض کے لیے نہ ہو. اگر ہو تو اللہ اس کے رسول کے. بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، میرے آقا فرماتے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی چاشنی پالے، وہ ایمان کی حلاوت پالے تو وہ تین چیزیں اپنے اندر جمع فرما دے. من کن فیہ ثلاث، وہ تین چیزیں اپنے اندر اگر وہ جمع کر لیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ ایمان کی چاشنی پالے گا، ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کا پھر مزہ آ جائے گا. وہ کہے گا کہ اگر میں ایمان والا ہوں تو پھر مجھے مزہ آ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. ہر چیز کا مزہ ہے نا، بندہ کھانا کھاتا ہے، آپ مدرسے کے طلبہ ہیں، آپ سے زیادہ کسی کا تجربہ نہیں ہے، ہم بھی طلبہ رہے ہیں کبھی، آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ کسی کا تجربہ نہیں ہے. ہم مدرسے میں کھانا کھاتے ہیں، مجبوراً کبھی وہ بھی کھانا کھاتے ہیں جس سے تشفی نہیں ہوئی. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کھانا تو کھا لیتے چونکہ ضرورت ہے، بھوک ہے اور جسم کو توانائی بھی چاہیے تو بندہ کھانا تو کھا لیتا ہے لیکن تشفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کھانا ہماری زبان کو اچھا نہیں لگتا، ہمارے ٹیسٹ کے موافق نہیں ہوتا. ہماری جو زبان ہے جس ذائقہ کو تلاش کرتی ہے وہ ذائقہ نہیں ملتا تو کھانے سے تشفی نہیں ہوتی. ہاں لیکن کھانا کھا لیتا ہے بندہ لیکن مزہ نہیں آتا. اور ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو آپ کی اور ہماری خواہش کا ہو. تو بندہ کھانا کھانے سے پیٹ تو اس سے بھی بھرا ہے، پیٹ اس سے بھی بھرتا ہے لیکن اس سے جو تشفی ہوتی ہے اس سے نہیں ہوتی. تو ایمان کا بھی یہی معاملہ ہے. آج ہمیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہمیں گناہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ایمان لانے کا مزہ نہیں آتا. ایمان کا مزہ مل جائے نا تو پھر بندہ ایک نماز تو کیا ہے کہ وہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا. وہ گناہ کی طرف جانے سے پہلے 100 بار نہیں بلکہ 1,00,000 بار سوچے گا کہ یار ایمان کا مزہ کرکرا ہو جائے گا اگر رب کو ناراض کر دے. تو فرماتے حضور کی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی چاشنی پالے، ایمان کی حلاوت پالے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 چیزوں کو اپنے اندر جمع کر دے، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے اور اپنے رب سے کائنات سے زیادہ پیار کرے. وہ مجھ سے اور اپنے رب سے کائنات سے زیادہ پیار کرے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی محبت رکھے یا کسی سے بھی دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. اللہ اکبر. تیسری چیز حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے. یہ 3 چیزوں حضور نے فرمایا. ان 3 چیزوں میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا. یہ وہ عظیم چیز ہے کہ جو انسان اس چیز پہ عمل کر لے
وہ ولایت کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ولی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ زمین سے جہاں سے چاہے چشمے جاری کر دے، جہاں سے چاہے وہ ولایت، جہاں چاہے وہ جو ہے کرامت کا ظہور کر دے۔ صرف کرامت کے ظہور کا نام ولایت نہیں ہے، ولایت اس چیز کا نام ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، اب توجہ کرنا، میں تھوڑا سا ایک لطیف نقطہ ذکر کروں۔ فرمایا نا کہ اللہ کا ولی، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہمارے علماء کو معلوم ہے۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقرب، قریبی۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ اب ظاہر سی بات ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی بھی ایک بشر، کوئی بھی ایک انسان اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے، کیونکہ اللہ کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اللہ سے قریبی جسمانی اعتبار سے کوئی بھی بشر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ اللہ کا ولی، اللہ کا قریبی کیسے؟ ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں، کسی سے بھی دوستی رکھتے ہیں تو فزیکلی ہمارا اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا اس سے، ملنا جلنا، آپس میں دکھ شیئر کرنا، خوشی بانٹنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو فزیکلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کی دوستی میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بھی اللہ کے ولی بھی اللہ کے دوست ہے، لیکن فزیکلی اٹیچمنٹ تو نہیں ہو سکتی، چونکہ رب کہاں، یہ عام بشر ہے۔ فرق تو ہے، اور ایسا فرق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، اور یہ وہ بندے جن کو رزق دیا جاتا ہے، یہ مرزوق ہے۔ اللہ وقت پر توجہ کرنا، تو ظاہر سی بات ہے فزیکلی اٹیچمنٹ تو ہو نہیں سکتا، رب سے جسمانی طور پر قریب تو ہو نہیں سکتے۔ امام راضی نے اتنا بہترین نقطہ تفسیر کبیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام حقیقت میں جسمانی اعتبار سے وہ اللہ کے قریب تو نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ ان کا دل خشیت الہی سے بھرا ہوتا ہے، تقویٰ سے بھرا ہوتا ہے، وہ اتنے پرہیزگار، اتنے متقی ہوتے ہیں کہ رب نے فرمایا کانوا یتقون۔ پھر ماضی استمراری، ہمارے مصباحی صاحب بیٹھے، ہمارے مولانا شاہد اللہ امام صاحب قبلہ بیٹھے، انہیں پتا ہے کہ فعل استمراری کس کے لیے آتا ہے؟ دوام کے لیے، ایک تسلسل ہوتا ہے اس میں، وہ تسلسل جس میں انقطاع نہ ہو، ختم نہ ہو سلسلہ، کہ جو چیز تسلسل کے تک جاری رہے، جس کے اختتام کی بھی خبر نہ ہو اور جس کے ابتدا کی بھی خبر نہ ہو، اسے فعل ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے ولی جو ڈرتے ہیں اللہ سے، تو وہ ہر وقت ڈرتے ہیں، وہ ہر وقت تقویٰ کی صفت سے متصف رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ تقویٰ سے اور خشیت الہی سے وہ جو ہے غافل نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا دل جب خشیت الہی سے بھر جاتا ہے، ایسے وقت میں ان کے دل پر انوار الہی اور تجلیات الہی کی ایسی برکھا برستی ہے کہ پھر یہ ان کا دل ایسا مصفا اور جو ہے صاف ستھرا بن جاتا ہے کہ ان کے دل سے بشری تمام غلاظتیں، تمام کشافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب پھر ان کا دل مظہر خداوندی کا آئینہ بن جاتا ہے، اور ایسا آئینہ بن جاتا ہے کہ ان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی ذات سے ہٹ کے کسی مخلوق کی طرف نہیں جائے گا۔ جب خدا کی ذات سے ہٹ کے کسی مخلوق کی طرف نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو اپنی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اور جب ان کا دل ان کی رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مخلوق خدا کے دل میں ان کی ایسی عظمت اور محبت ڈال دیتا ہے، ادھر ان کا دل رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ادھر مخلوق خداوندی کا دل ان کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ وجہ ہے کہ غوث اعظم کے وصال زائد کو تقریباً کم و بیش 900 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک یہ لگتا ہے کہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ آج بھی غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں ایسے ہی بستی ہے جیسے ان کے ہم عصروں میں، ان کے ہم زمانوں کے لوگوں میں، کے دلوں میں بستی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں، تو اللہ نے مخلوق خدا کو ان کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ تو یہ فزیکلی اٹیچمنٹ تو نہیں ہوتا، جسمانی قربت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کی قربت ہوتی ہے کہ یہ مظہر خداوندی کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ولی کو ولی بولتے ہو، ولی کی بارگاہ میں جا کے حاجتیں مانگتے ہو، یہ تو شرک ہے، تم خدا سے انہیں ملاتے ہو۔ ان بدبختوں سے ذرا یہ بھی تو بتا دو، ان بدبختوں سے کہ سنو، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
تو آئینہ میں اپنی شکل دکھتی ہے نہیں دکھتی ہے؟ ایسا تھوڑا ہے کہ آپ کے شکل اگر کوئی دھبا لگا ہے تو آئینے پہ نہیں دکھے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی شکل جیسی ہوگی آئینہ میں ویسے ہی دکھے گا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو آئینہ میں شکل دکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے اور جو سامنے ہے وہ حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت کون ہے؟ حقیقت کون ہے؟ جو سامنے کھڑا ہے۔ آئینے میں جو شکل دکھتی ہے وہ مظہر ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ عکس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی جن سے ہم حاجتیں مانگتے ہیں یہ اللہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی عطا کے مظہر ہوتے ہیں۔ ہم ان سے مانگتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے کہ دینے والی حقیقی ذات تو اللہ کی ہے، حاجت طلبی خدا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقربین کے صدقے میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ طریقہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب صلی علیہ، حدیث قدسی ہے، اے محبوب اپنے ان گنہگار امتوں کے لیے بخشش کی دعا فرما۔ اب بخشنا کس کو ہے؟ رب کو۔ بخشے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے رب بخشے گا، تو رب ڈائریکٹ بخش دیتا کہ محبوب میں نے آپ کی امت کو بخش دیا نہیں، اے محبوب صلی علیہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے محبوب اپنے محبوب گنہگار امتوں کے لیے استغفار کرے۔ تو رب نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ میں دوں گا تو اپنے محبوب کے صدقے میں تجھے عطا کروں گا، اپنے محبوبوں کے صدقے میں تجھے دوں گا۔ تو اللہ اکبر، تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے عطا کے مظہر ہوتے ہیں۔ اب ذرا آئے اگر یہ بات آپ کے ذہن میں اتر گئی تو آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف کریں کہ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان آپ کی جو شخصیت رہی وہ کس انداز کی رہی؟ آپ طلبہ ہیں، آپ کو خود شاید آپ کا مرتبہ نہیں معلوم، آپ کو خود شاید آپ کا، میں لفظ شاید لگا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ذہن میں مت لانا، یہ بطور نصیحت کہ شاید آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ جو منصب ہے نا، جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ طلب علم کا منصب، یہ طلب علم کا جو منصب ہے یہ ایک عظیم منصب ہے، اور یہیں سے گزر کے آپ یہاں پہنچتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب یہاں سے گزر کے یہاں پہنچتے ہیں، بظاہر تو یہ چند قدم کا فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلہ کتنا عظیم ہے ذرا غوث اعظم کی بارگاہ میں آگے پہنچو۔ غوث اعظم کا مقام اتنا بلند کہ خود حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، خود فرماتے ہیں، جس کو جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا اس واقعے کو، بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے والد گرامی نے خود غوث اعظم کی ولادت سے ایک دن قبل رات میں اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ یہ نہیں کہ خواب دیکھا، نہیں، ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا کہ حضور بنفس نفیس صحابہ کرام کی معیت میں حضور غوث اعظم کے گھر پہ تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے ابو صالح، ان قریب تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مادر زاد ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سنو، یہ وہ ولی ہے کہ جو میرا بھی محبوب ہے اور اپنے رب کا بھی محبوب ہے، اور ان قریب تمام اولیاء میں ان کی وہ شان ہوگی جیسی شان مجھ محمد عربی کی تمام انبیاء میں موجود ہے۔ یہ حضور نے بشارت دی۔ کن کو بشارت دی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضرت غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، اور صرف والد گرامی نہیں بلکہ خود اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اپنے وقت کے قطب ہیں۔ وہ خود فرماتے کہ میں نے مشاہدہ کیا اور اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے مجھے یہ بشارت دی کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو مادر زاد ولی بھی ہے اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان قریب تمام اولیاء میں ان کی وہی شان ہوگی جو شان تمام انبیاء میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے یہ عظمت آپ کو عطا فرمائی۔ تو غوث اعظم کو یہ شان اور یہ عظمت کس انداز سے ملی، کیسے ملی؟ کیا یوں ہی مل گئی؟ کیا یوں ہی مل گئی؟ نہیں۔ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ جب میں 18 سال کا تھا،
طالب علم اس لیے میں اسی طرف جا رہا ہوں. غوث اعظم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ فرماتے کہ جب میں 18 سال کا تھا تو اچانک ایک آواز آئی, ایک ایسی آواز جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی بھوکمپ آتا ہے اور کوئی بڑا طوفان آتا ہے, تباہی آتی ہے, اس طرح کی آواز آئی. قریب میں ایک چھت تھا, میں چھت پہ کھڑا ہوا تو میں نے چھت پہ کھڑے ہو کے, وہ بغداد کے چھت پہ, بغداد کی سرزمین میں, بغداد کے شہر سے دور تقریباً 30 میل دور دریائے دجلہ, ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے دجلہ, اس کے قریب ایک گاؤں ہے جس کو جیلان کہا جاتا ہے. میں اس جیلان کی سرزمین پر دور میں ایک چھت پہ کھڑے ہو کر جب میں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے اس چھت پہ کھڑے ہو کر میدان عرفات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا, اور میں نے میدان عرفات کے اندر لوگوں کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا. تب میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے کسی خاص مقام کے لیے منتخب فرمایا. اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس خاص مقام کا حق ادا کرنا ہے. اب فوراً گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اے میری والدہ ام فاطمہ, عرض کیا کہ اے میری والدہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں طلب علم کے لیے سفر کروں, میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کروں. اگر آپ اجازت مرحمت فرما دے تو میں اس راستے کو طے کروں. غوث اعظم کی والدہ, چونکہ غوث اعظم کے والد گرامی کا بھی انتقال ہو چکا تھا, اب غوث اعظم علیہ رحمۃ رضوان کی والدہ چونکہ اپنے ماں جو ہوتی ہے, ماں کے دل میں بچے کی بڑی محبت ہوتی ہے, ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنے سے دور رکھنا گوارا نہیں کرتی. وہ بھی غوث اعظم جیسی اولاد ہو تو کون ماں چاہے گی کہ وہ اپنی نظروں سے اسے دور کر دے. لیکن غوث اعظم کی ماں نے اپنے سینے پہ سر رکھ کر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ نے تیاری کی. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اس واقعے کی طرف میں نہیں جاؤں گا. پھر غوث اعظم علیہ رحمۃ رضوان بغداد شریف کی سرزمین پہ گئے اور آپ نے تقریباً بغداد شریف میں 11 سال علم حاصل کیا. کتنا سال؟ 11 سال. بہجت الاسرار کے اندر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تقریباً 9 سال علم حاصل کیا. اگر ہم 9 سال کو بھی مانے پھر بھی, اور 11 سال کو مانے پھر بھی, آپ فرماتے ہیں کہ اس درمیان جو ہم نے علم حاصل کیا, طلبہ آپ بالکل متوجہ رہنا, فرماتے ہیں کہ اس درمیان جن تکالیف سے میں گزرا ہوں کہ اگر میں ذکر کر دوں تو لوگوں کے سینوں سے دل باہر آ جائے. فرماتے ہیں کہ طلب علم کے درمیان مجھ پر ایسا ایسا وقت گزرا, ایک دن تقریباً 1 ہفتے گزر گئے. کتنے ہفتے؟ 1 ہفتے. ہفتے میں کتنا دن ہوتا ہے؟ 7 دن. فرماتے 1 ہفتے گزر گئے, اور گزرنے کے بعد عالم یہ تھا کہ اس 1 ہفتے میں میرے منہ کے اندر ایک نوالا بھی نہیں گیا, اناج کا ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا. جب بھوک کی طرف بڑھی تو میں نے بغداد کی سرزمین میں اس جگہ کا رخ کیا کہ جہاں پر لوگ اپنے کوڑے کرکٹ پھینکتے ہیں, تاکہ وہاں پر اگر کچھ بچا ہوا سامان مل جائے تو اسے کھا کر میں اپنی بھوک نکالوں. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہاں بہت سے فقراء پہنچے. بھوک بہت لگی ہے, 7 دن گزر گئے, دانہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر پہلے ہی سے کچھ فقراء موجود ہیں. یہ بھی ایک آزمائش تھی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں چلا جاتا ہوں تو ان کا بھی حق مارا جائے گا, ان کا بھی حق مارا جائے گا. اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں واپس لوٹ جاتا ہوں. فرماتے کہ پھر میں وہاں سے واپس لوٹا. لوٹنے کے بعد جو شہر کی جامع مسجد تھی اس مسجد میں گیا, اور جانے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, وضو کر کے بیٹھا تھا. بھوک کی شدت تھی, کئی دن گزر گئے تھے. اچانک میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں روٹی اور بھونا ہوا گوشت تھا. وہ بیٹھا اور کھانا شروع کیا اس نے. لیکن انسان کی کے اندر جب بھوک کی شدت ہو اور سامنے کوئی کھانا لے کر کے آ جائے تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ اس کے کھانے پہ پڑی تو میری شدت بھوک اور بڑھ گئی, اور جیسے جیسے وہ نوجوان لقمہ اپنے منہ میں لیتا تو لقمہ اس کے منہ میں جاتا, لیکن میرا منہ کھل جاتا. پھر میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ عبد القادر یہ کیا کر رہے ہو, کیا تم نفس کے غلام بن چکے ہو؟
کہ تم بھوک بھی برداشت نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ اس شدت کی بھوک لگی تھی, پھر اچانک اللہ نے اس نوجوان پر رحم فرمایا. تو اس نوجوان نے میری طرف نگاہ کی اور اس نوجوان نے کہا کہ اے بندے تو بھی آ جا میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا. لیکن میں نے انکار کیا. کئی بار جب اس نے اصرار کیا تو میں کھانے میں شامل ہوا. جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو یہاں کے نہیں لگتے, کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب چونکہ جیلان تو غوث اعظم کا اپنا علاقہ تھا, اپنا دیش تھا, اپنا گاؤں تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے جیلان کا نام سنا تو پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ کہا کہ غرض یہ ہے کہ میں کسی کام کے لیے آیا تھا, لیکن آنے کے وقت ایک خاتون نے مجھے کچھ تحفے دیے تھے, کچھ پیسے دیے تھے کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا, کہ جو عبد القادر بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم ہے. لیکن یہ مدرسہ نظامیہ ایک بڑا مدرسہ ہے. میں تین دن سے عبد القادر کو تلاش کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں اس سے مل سکا. اب چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, 3 دن سے میں بھی بھوکا تھا, لہٰذا جب بھوک کی شدت بڑھی, بھوک برداشت نہ ہوا, تو میں نے آپ اسی پیسے سے ہی کچھ روٹیاں خرید لی, کچھ سالن خریدے تاکہ میں اپنی بھوک نکالوں. اس کے بعد جب میرے پاس پیسے آئیں گے, اس بندے سے ملاقات ہوگی تو میں سارے قرض ادا کر دوں گا. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کیا تم عبد القادر سے اب تک نہیں ملے؟ کہا کہ نہیں, میں نہیں ملا. تو غوث اعظم فرماتے کہ ملاقات کر لے, میں ہی عبد القادر ہوں. اب یہاں پہ جو بات آپ کو سمجھنے کی وہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ طلب علم کے راستے میں بھوک برداشت کرنے والے غوث اعظم بنتے ہیں. طلب علم کے راستے میں بھوک کی شدت کو برداشت کر کے, نفس کو ملامت کر کے طلب علم کے راستے کو ہموار کرنے والے اور علم کی رسائی کے لیے جد و جہد کرنے والے غوث اعظم بنتے ہیں. تو آج غوث اعظم تو آپ نہیں بن سکتے, لیکن اسی راستے کے مسافر بن کر غلام غوث اعظم کو بن سکتے. زمانے میں اپنا نام روشن کر کے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کر کے امت محمدیہ کے لیے بہترین مستقبل کی ضمانت بن سکتے ہیں اگر اس راستے کے ہم سب مسافر بن جائے. لیکن آج کا جو دور ہے, افسوس کے ساتھ آپ اس کو مائن نہ کرنا, یہ آپ کی نصیحت کے لیے ہے. آج کا جو دور ہے, ورنہ میرے دل میں طالب علموں کا جو ادب ہے, میں اتنا ادب کرتا ہوں طالب علموں کا کہ خود میں اپنے مدرسوں میں بھی میں اپنے طالب علموں کی بڑی عزت کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ میرے طالب علم ہیں, اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ یہ علم دین کے راستے کے مسافر, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے, تو میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن بطور نصیحت کہ آج کے وقت میں ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ چکی ہے. ہم غوث اعظم کا نعرہ تو لگاتے ہیں, ان کی محفلیں تو کرتے ہیں, لیکن ان کی سیرت سے کچھ روشنی لینے کی ہم کوشش نہیں کرتے. آج یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے طلبہ طلب علم سے زیادہ دیگر ضروریات کی طرف زیادہ توجہ, اور یہی وجہ ہے کہ علم کا جو نور آنا چاہیے وہ علم کا نور ہمیں نہیں ملتا. علم کا نور یوں نہیں آتا. علم تو بہتوں کو حاصل ہو جاتا ہے, بات یاد رکھیں, علم بہتوں کو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن علم کا نور اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو باادب ہو, توجہ کے ساتھ, خالص اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, دین مصطفی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے, اسی خالص غرض کے لیے اگر کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو ایسے بندے کو علم کا نور حاصل ہوتا ہے. اور یہ چیز غوث اعظم کی بارگاہ سے ملی. تو اس واقعے کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ طلب علم کے راستے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے, اور بھوک ہی وہ عظیم چیز ہے, بھوک ہی وہ عظیم چیز ہے کہ جو انسان کو کامیاب کرتی ہے. اگر بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کامیابی کا تصور بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے زمین میں پیپل کا پیڑ بویا ہو اور ہم نے طلب آم کی چنی. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے پیپل کا پیڑ بویا اور طلب کس کی آم کی, اس سے ہمیں آم ملے گا. تو یاد رکھنا ایسا کبھی نہیں ہوتا. بھوک برداشت کرنے سے ہی انسان کو بڑی کامیابی ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے سیکریٹری صاحب سے کہوں کہ ان کو بھوکا رکھیں, یہ غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ اگر آپ پہ یہ مشکلات آتی ہے تو آپ اس کو طلب علم کے راستے میں کبھی بھی پتھر نہ سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, غوث اعظم کی بارگاہ میں کسی نے, آپ کے شاگرد حضرت ابو سعید جو ہر وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, ابو سعید مخزومی, جو غوث اعظم کے خاص شاگردوں میں سے بھی ہے اور غوث اعظم کی خدمت گاروں میں سے بھی ہے. آپ فرماتے ہیں ابو سعید مخزومی
کہ میں نے کئی بار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی، چند بار تو آپ خاموش رہے، پر ایک بار آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید یہ بھوک اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ یہ غوث اعظم کا قول ہے۔ تو پہلا جو سبق ہے وہ اس واقعے کا مجھے یہ ہے۔ اب دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ چیزیں اگر ہماری ہو تو ہم مالکانہ حق بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کی شخصیت کا یہ سب سے بہترین عنصر رہا کہ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان نے اس بندے کو نہ جھڑکا نہ اس سے طلب کلامی کی۔ طلب کلامی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرا حق کھا لیا، مجھے تلاش نہیں کیا، بلکہ غوث اعظم نے فرمایا کہ جو میں کھا رہا ہوں بس اتنا ہی میرا ہے، باقی جو پیسے بچے ہیں وہ بھی تم رکھ لو اور جو کھانے بچے ہیں وہ بھی تم رکھ لو۔ یہ سخاوت تھی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ، یہ سخاوت تھی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ۔ اچھا دوسری چیز یہ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں ابن محی الدین اربلی علیہ رحمۃ اللہ ایک واقعہ نقل فرماتے جو آپ طالب علموں کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ میں نے ایک بات ذکر کی نا کہ ادب اور توجہ یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ آپ نے یہ ہمارے مصباح صاحب بیٹھے ہیں، ابن سقا کو جانتے ہیں، اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی، اتنا بڑا فلسفی کہ اس نے اپنے وقت میں جو بڑے بڑے علم کلام اور علم فلسفہ کے جو ماہرین گزرے ہیں اس نے اس پر اعتراضات کیے۔ اتنا بڑا فلسفہ، علم کا پہاڑ۔ اور ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام تھا عبداللہ بن سعید، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے علم حکمت کے مالک، علم کلام کے ماہر۔ یہ دونوں جو ہے غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کے ہم کلاس ساتھیوں میں سے۔ اب دیکھیں توجہ کرنا، اور ایک طرف غوث اعظم ہے، ایک طرف ابن سقا ہے، ایک طرف عبداللہ بن سعید ہے۔ اب دیکھیں یہ تین ہم جماعت، ہم کلاس ساتھی ہیں، ایک کلاس میں بیٹھنے والے، جو استاد غوث اعظم کے ہیں وہی استاد ان کے بھی ہیں، لیکن ادب نے، توجہ نے کس کو کہاں پہنچایا؟ تفریح الخاطر کے اندر ابن محی الدین اربلی لکھتے ہیں کہ جب بغداد شریف کی سرزمین پر غوث اعظم جب مدرسہ نظامیہ میں طالب علم تھے، اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی کا بہت شہرہ تھا، جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا کہ یہ اللہ کے ولی جن کو قطب کہا جاتا ہے، یہ ایسے ولی ہیں کہ یہ جب چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں یہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ شکلیں بدل لیں، وہ اپنے لیے ہزاروں میل کے سفر کو وہ سیکنڈوں میں پلک جھپکنے میں وہ طے کر لیں۔ یہ اختیارات اللہ اپنے محبوبین، اپنے مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان کا یہ شورا تھا، جب یہ شورا ہوا تو اچانک ان کی آمد جو ہے بغداد شریف ہوئی، تو غوث اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں عبداللہ بن سعید نے عرض کیا کہ عبد القادر میں چاہتا ہوں کہ اس ولی سے ملاقات کروں۔ غوث اعظم نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا یہ تو فیض کی بات ہے، یہ تو فیض لینا ہے، ہم ضرور ان کی بارگاہ میں جائیں گے۔ لہٰذا ارادہ ہوا، غوث اعظم ساتھ میں ابن سقا، ساتھ میں عبداللہ بن سعید، یہ تینوں افراد یہ مختصر سا قافلہ جب اس ولی کی بارگاہ کی طرف جو ہے رخ سفر باندھا، جب نکلے تو راستے میں ابن سقا نے کہا، توجہ کرنا جملے کیا تھے، ابن سقا نے کہا کیونکہ اس کے اندر اپنے علم کا جو ہے بہت زیادہ غلبہ تھا، اور علم کا جب غلبہ ہو جاتا ہے نا بندے کے اوپر تو ان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ ابن سقا نے کہا کہ میں جاؤں گا تو ان سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو اپنے غرض کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ایسا ہی نظریہ ہو۔ ابن سقا نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ ایک بے ادبی کا جملہ تھا، بے ادبی نہیں بلکہ عظیم اعلیٰ درجے کی بے ادبی تھی۔ اور عبداللہ بن سعید نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا تو اس کا جواب تو مجھے پتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ بات تو وہی تھی لیکن تھوڑا سا انداز بدلا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں کوئی سوال کرنے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ان کی بارگاہ سے، ان کی زیارت کر کے ان کے فیض سے بہرور ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچے ان کے کاسانے پر تو دیکھا کہ وہاں موجود نہیں ہے،
थोड़ी देर वहां बैठे थे कि अचानक वो नमूदार हुए। अचानक जब नमूदार हुए तो अचानक नमूदार होने के बाद इब्न मुहम्मदुद्दीन अरमली लिखते हैं तो उनकी निगाह जब इब्न सका पे पड़ी तो चेहरे पे गुस्से के आसार, आंखों में खून उतरा हुआ, और आपने फरमाया इब्न सका तुझे इल्म ने गुरूर में मुब्तला कर दिया है। तूने ये कहा है ना कि मैं ऐसा सवाल करूंगा जिसका जवाब ये नहीं दे सकेंगे। इब्न सका को पकड़ के अपने करीब किया, उसकी आंखों में देखा और कहा है इब्न सका सुन, तुम्हारा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, लेकिन तेरा इल्म एक तरफ, लेकिन मैं देख रहा हूं अपनी निगाहों से कि कुफ्र की आग तेरे इर्द गिर्द भटक रही है। कुफ्र की आग तेरे इर्द गिर्द जो है भड़क रही है। ऐ इब्न सका तेरा इल्म कभी भी तुझे ईमान से मुशर्रफ न कर सकेगा। तेरा इल्म कुफ्र की तरफ तुझे ढकेल देगा, तेरा ये गुरूर तुझे कुफ्र की तरफ ढकेल देगा। मेरी निगाहें विलायत देख रही है कि कुफ्र की आग तेरे इर्द गिर्द भड़क रही है। अल्लाह अकबर इतना कहा। फिर अब्दुल्ला बिन सईद को कहा, ए अब्दुल्ला बिन सईद तुमने कहा है कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। सुन, तेरे दिल में जो जवाब है वो भी मैं बताता हूँ और इसका जो हकीकी जवाब है वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन आए अब्दुल्ला इब्न सईद मेरी निगाह विलायत देख रही है कि अनकरीब दुनिया तेरे गले तक आ जाएगी। तेरा इल्म तुझे बचा ना सकेगा। तुम दुनिया की मोहब्बत में इतने मुब्तला हो जाओगे कि कभी आखिरत बनाने की तरफ तेरी तवज्जो न जाएगी। फिर दुनिया ने जमाना देखा है सबका। फिर जब गौसे आजम पे निगाह पड़ी, हजरत इब्न मुहम्मदुद्दीन अरमली लिखते हैं जब गौसे आजम पे निगाह पड़ी तो बड़ा बड़ी मोहब्बत से अपने करीब किया। अब उनके शाने पे अपना दोनों हाथ रखा, पेशानी चूमी और पेशानी चूमने के बाद उस अल्लाह के वली ने गौसे आजम की तरफ मोहब्बत से देखते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया, या अब्दुल कादिर अनकरीब मेरी निगाहे विलायत ये देख रही है कि तेरे अदब ने, तेरी ताजीम ने तुझे इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि गोया मैं देख रहा हूँ कि बगदाद की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है जिस पर नूर का मिंबर बिछा है। उस नूर के मिंबर पे खड़े होकर तुम ऐलान कर रहे हो कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। और ये कहना तेरा होगा कि तमाम अल्लाह के वली गर्दन झुका देंगे और कहेंगे ऐ अब्दुल कादिर तेरा कदम सिर्फ तेरे मेरी गर्दनों पे ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पे भी है, मेरे सर पर। तो ये अदब की वजह से, ये ताजीम की वजह से मकाम और मर्तबा यूं नहीं मिलता। असातिज़ा की ताजीम, औलिया की ताजीम, बड़ों की ताजीम, बुजुर्गों की ताजीम, ये ताजीम, ये अदब, ये वो मनहज है, ये वो खुतूत है कि जिस पे चलने वाले हकीकत में दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। और गौसे आज़म अलैहि रहमतुल रिज़वान को इन्हीं चीज़ों ने ये मकाम और ये मनसब अता फरमाया। इन्हीं चीज़ों ने आपकी शान में वो बुलंदी रखी है कि तमाम औलिया आपके दर के भिखारी हैं, तमाम औलिया आपके दर के साइल है। इसी को तो आला हजरत ने कहा था कि कोई साइल है या सालिक है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, ये शान है गौसे आज़म अलैहि रहमतुल रिज़वान की। अल्लाह ने गौसे आज़म को बड़ी शान अता फरमाई है। और तालिब इल्म आपके लिए तो ये चीज़ मनहज है, ये खुतूत है, ये एक उसूल है कि जिसको अपना कर आप अपनी ज़िंदगी को आने वाले वक्त के लिए बेहतर बना सकते हो। और याद रखो इस रास्ते में फी ज़माना बड़ी मुश्किलात आती है। ये ज़माना चूँकि ऐसा ज़माना है, ये सतहियत का ज़माना है। सतहियत शायद आप समझते होंगे, सतहियत का ज़माना है, आमियाना दौर है। ऐसा दौर है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ के अंदर एक गहराई नहीं है। हम मदरसों में पढ़ते हैं तो सिर्फ सिलेबस के तौर पर एक जमात पढ़ी, दूसरी जमात पढ़ी, तीसरी जमात पढ़ी, चौथी जमात पढ़ी, यहाँ तक कि फजीलत तक पहुँच गए, दस्तार मिल गई, सनद मिल गई, और हम ये समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी कामयाबी के लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गौसे आज़म अलैहि रहमतुल रिज़वान की ज़ात को जब आप पढ़ेंगे तारीख के हवाले से तो गौसे आज़म की शख्सियत में जहाँ इल्म का कमाल था, वहीं फज़ल का भी कमाल था, वहीं अखलाक का भी कमाल था।
اور اخلاق کے کمال ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی شخصیت آپ کی ذات میں سب سے بڑا عنصر یہ تھا کہ آپ نے اپنے وقت میں ہر میدان کو اپنے علم سے اور اپنے انداز سے سنبھالا. اگر فتوے آئے آپ نے فتوے دیے. آپ کو تاریخ کے حوالے سے میں جملہ بتاؤں, اگر لوگوں نے فتوے مانگے آپ نے فتوے دیے, لوگوں نے مسائل کے حل کے لیے آپ سے مشورے مانگے آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کیا. یہاں تک کہ یہ بیت القدس, یہ بیت المقدس, یہ مسجد اقصی جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا, آپ کو پتا ہے تاریخ کے حوالے سے میں جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں, جب آپ پڑھیں گے ان کی غوث اعظم کی زندگی کو تو اس زمانے کے حکمرانوں کو غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان نے ہی حقیقت میں وہ نقوش دیا تھا جس پر چل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر کے پھر سے مسجد اقصی یعنی القدس کو فتح کر کے مسجد اقصی کی حفاظت بھی فرمائی اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا وہ اس کا مالک بنا. یہ کس کے ترتیب سے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ, یہ سارا جو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ نے یہ ساری پلاننگ تھی, یہ ساری منصوبہ بندی غوث اعظم. تاریخ کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں تھی. ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ اگر عالم بن گئے تو ہمیں بازار سے سبزی لانے کا ہمارا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہم بازار سے سبزی لانے جائیں گے, ہم گھر کا سامان راشن لانے کے لیے جائیں گے. ہم عالم ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کریں, ہم عالم ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مدرسے کے اندر جو کچھ کام ہو تو اس کو ہم کریں, ہم عالم ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فلاں کام کریں, نہیں. غوث اعظم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے. غوث اعظم کی شان تو وہ ہے کہ غوث اعظم کی مجلس جب لگتی ہے, غوث اعظم کی جب مجلس لگتی ہے تو غوث اعظم کی مجلس میں اولیاء تو اولیاء ہے, انبیاء کرام بھی جلوگر ہوتے, انبیاء کرام بھی جلوگر ہوتے, فرشتے حاضر ہوتے, انبیاء کرام تشریف لاتے, بلکہ بنفس نفیس خود حضور تشریف لائے, بنفس نفیس خود حضور تشریف لائے. اللہ اکبر. یہ غوث اعظم کی شان ہے. غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے مفسر رہے, اپنے وقت کے محدث رہے, اپنے وقت کے مفتی رہے, اپنے وقت کے علم کلام یا دیگر علوم کے ماہرین رہے, ان کے ایکسپرٹ رہے, یہ سب کے سب سائل بن کر جانب ادب اگر کسی کی بارگاہ میں تب طے کیا ہے تو وہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کی شخصیت ہے. علامہ ابن جوزی کو کون نہیں جانتا؟ علامہ ابن جوزی وہ شخصیت ہے جو اپنے وقت میں مفسرین میں ان کا بڑا نام ہے. آج کتابیں دیکھیں, ان کی کتابیں تفسیر میں بھری پڑی ہے. ابن جوزی فرماتے ایک مرتبہ میرا ارادہ ہوا کہ غوث اعظم کی مجلس میں پہنچا جائے. میں غوث اعظم کی مجلس میں پہنچا اپنے ہم اصل ساتھیوں کے ساتھ, تو میں نے دیکھا کہ قاری نے قرآن کی آیت تلاوت کی. غوث اعظم علیہ رحمت اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی, ایک تفسیر بیان فرمائی, دو تفسیر بیان فرمائی, یہاں تک کہ 11 تفسیر بیان فرمائی. اور جب 11 تفسیر بیان فرمائی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ساری تفسیر جو غوث اعظم نے بیان فرمائی یہ سب میرے علم میں, یہ 11 کی 11 تفسیر میرے علم میں موجود ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اس 11 تفسیر کے بعد غوث اعظم نے جو تفسیریں بیان کرنا شروع کی اسی ایک آیت کی, تو پھر 11 تفسیر کے بعد 40 اور تفسیریں بیان فرمائی. اور ان 40 تفسیروں میں سب نے یہی کہا, جتنے مفسرین بیٹھے تھے بشمول مجھے, سب نے یہی کہا کہ ان تمام تفسیروں میں سے ایک پر بھی میری نگاہ نہیں, ایک کا خیال بھی, بلکہ اس کے خطرات بھی میرے دل سے نہیں گزرا. اس کے بعد جب 40 تفسیر غوث اعظم نے بیان فرما لی, اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ تو قال ہے, چلو اب حال کی طرف چلتے ہیں. یہ تو قال ہے, چلو حال کی طرف چلتے ہیں. اور جب حال کی طرف آئے تو ایک لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھا ہے, ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت پر مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. تو اپنے وقت کے بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء, تمام مفتیان کرام جن کی بارگاہ میں آ کر کے جانب تلمس طے کرتے ہیں, اس ذات کا نام غوث اعظم ہے. لیکن وہ غوث اعظم صرف فتوے نہیں دیتے, وہ غوث اعظم فتوے بھی دیتے ہیں, لوگوں کے اخلاق کو بھی سنوارتے ہیں, لوگوں کے کردار کو بھی سنوارتے ہیں. اگر حکمراں غلط راستے پہ چلتا ہے تو حکمرانی کا گن بھی اسے
سے بتاتے ہیں، اسے منصوبہ بندی کر کے آنے والے وقت میں اسلامی ریاست کو کیسے مضبوط کرنی ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کو کیسے بچانا ہے، اسلامی سویلائزیشن کو کیسے محفوظ عمارت میں رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کو طے کرتے ہیں غوث اعظم۔ اور جب وقت پڑتی ہے تو بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے حکمراں جو آپس میں انتشار کے شکار ہوتے ہیں، ان کو ایک جماعت بنا کر ایک جھنڈے تلے کھڑے کرنے والے کا نام غوث اعظم۔ تو صرف ایک میدان میں غوث اعظم کھڑے نہیں ہوتے، ہر میدان میں غوث اعظم کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے طلباء، آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اپنی ذات کو آئینہ بناؤ، اپنی ذات کو کیا بناؤ؟ آئینہ بناؤ۔ اور آئینہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ آئینہ سب کے چہرے دکھاتا ہے، آپ کو لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ جو آپ کو دیکھتا ہے اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنا اخلاق دیکھتا ہے، اپنا کردار دیکھتا ہے، ہر چیز اپنا دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ آئینہ بن جاؤ گے تو پھر آپ کو اگر کوئی گالی بھی کبھی دے دے کسی وجہ سے دشمنی کی بنیاد پر تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گالی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ تو آئینہ ہے، وہ اپنی شکل دیکھ رہا ہے، گالی خود کو دے رہا ہے۔ ایک طالب علم کو اگر کوئی برا بھلا بولے تو آپ آئینہ بن جاؤ کہ میں تو آئینہ ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا بلکہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے، وہ جیسا دیکھ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدخلق ہے تو وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بد کردار ہے تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقارت بھرے ہے تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ آئینہ بن جاؤ، اور یہی تہذیب اور یہی طریقہ تمام ہمارے اسلاف کا بشمول غوث اعظم کا رہا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملی۔ آپ نے ہمیشہ یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، حضور ستاروں کے درمیان ماہ کامل کی طرح 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہے، اور اچانک ابو جہل گزرا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، میری نگاہ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اچانک ابو جہل گزرا، اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاذ اللہ علیہ باللہ من ذالک صدقار آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کہا تب بھی کہا صدقتا، جب ابو جہل نے کہا تب بھی کہا صدقتا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں تب بھی آپ نے کہا کہ صدقتا، تم نے سچ کہا۔ جب ابو جہل نے کہا کہ آپ سے زیادہ کوئی بدشکل نہیں ہے پھر بھی آپ نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں آئینہ ہوں۔ یہ جملہ، یہ آخری جملہ، فرمایا کہ میں آئینہ ہوں، جو آتا ہے وہ اپنی شکل دیکھتا ہے۔ ابو بکر آئے، اس نے اپنی شکل دیکھی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ ابو جہل آیا، اس نے اپنی شکل دیکھی تو گویا ابو جہل نے جو بدبختی کی ہے اس نے اپنی کی ہے، اور ابو بکر صدیق نے جو تعریف کی ہے وہ اپنی کی۔ تو آئینہ بن جاؤ، یہ سب سے بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہ آج نہیں، آپ تو آج طالب علم ہو نا، آج تو آپ کا دور دوسرا ہے۔ جب آپ کس منصب پہ آؤ گے ان سے پوچھو، جو ہمارے امام بنتے ہیں، جو مدرسے کے منتظمین یا مدرسے کے مدرس یا پھر کسی جگہ پہ کسی منصب پہ وہ فائز ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف عزت ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف عزت ملتی ہے، بلکہ ہمیں جگہ جگہ پر ذلتوں کا بھی سامنا کرنا ہے، جگہ جگہ پہ گالیاں ملتی ہے۔ ابھی عنقریب بیاض شریف جیسی سرزمین پر جہاں 8 سال میں نے خدمات انجام دی، کتنے سال؟ 8 سال، وہ بھی ایسی ویسی خدمات انجام نہیں دی، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین وقت اس کو دیا۔ اگر شاید میں وہ وقت اور وہ محنت اس سرزمین کو دی ہوتی جو میری سرزمین تھی، جس کی مٹی میں نے جنم لیا، جس کی مٹی سے میں پروان چڑھا، تو شاید اس سرزمین کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ میں نے 8 سال اس سرزمین کو اپنا وقت دیا، اپنا خون جگر پلایا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود آج مجھ پہ ہی کیس چل رہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس سرزمین پہ ہوں، اس کے باوجود بھی میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے آئینہ ہے، اور یہ سبق ہمیں غوث اعظم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔
تو یاد رکھے غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کی ذات بڑی بلند ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں تمام ولیوں کی عظمتوں کی حفاظت فرمائی ہے. اس لیے کہ خود حضرت ابو سعید جو حضور غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کے شاگرد بھی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ لوگ تھے کہ جن کے چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی سرزمین سے آئے کہ جو اس سرزمین سے الگ ہے، وجاہت والے چہرے. پھر جب محفل ختم ہوئی تو غوث اعظم نے فرمایا کہ جاؤ ان سے مدرسے کے صحن میں دعا کروا لو. جب میں مدرسے کے صحن میں پہنچا ان سے میں نے کہا کہ آپ دعا فرما دیں تو انہوں نے دعا فرمائی. دعا کے جملے کیا تھے؟ دعا کے جملے تھے کہ اے میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں بالخصوص بہترین خلائق بہترین مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ کی جان و مال کی حفاظت فرما، غوث اعظم کے مریدوں کی حفاظت فرما. اس لیے کہ یہ وہ غوث اعظم ہے جن سے ہم سب نسبت رکھتے ہیں، جن سے ہم سب محبت رکھتے ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اولیاء کرام کی عظمتوں کا کوئی محافظ ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی. جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو سعید پوچھتے ہیں غوث اعظم تھے یا مجھ سے بھی یہ کون لوگ تھے؟ تو غوث اعظم فرماتے کہ یہ اس سرزمین کے لوگ نہیں تھے، یہ کوہ قاف کے سرداروں میں سے. یہ غوث اعظم ہے. ابھی ہمارے امام صاحب نے منصبت پڑھا نا کہ صرف عام انسان نہیں بلکہ جن و ملائکہ بھی غوث اعظم سے محبت. یہ کوہ قاف کے سرداروں میں سے تھے، یہ وہاں کے سردار ہیں. یہ میری خدمت میں آئے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے میری بارگاہ میں میری زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں. یہ کوہ قاف کے لوگوں میں سے ہیں. اس لیے فرمایا غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اولیاء کرام کی عظمتوں کی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کے فیضان سے بالخصوص ہمارے طلبہ کو مالا مال فرمائے اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے. اور اس محفل کے صدقے میں بالخصوص پیران پیر دستگیر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام طلبہ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے علم کے راستے کو آسان فرمائے اور ان کے سینوں میں علم کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.